سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ ڈگری تنازع کیس میں عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون کو طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق محمود جہانگیری جج کا عہدہ رکھنے کے اہل نہیں تھے۔ اس سے پہلے دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری سے متعلق اوریجنل ریکارڈ پیش کر دیا۔ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے بتایا کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی ہے۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے بتایا کہ طارق محمود جہانگیری ان کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ طارق محمود نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کمیٹی نے نقل کرنے اور ایگزامینر کو دھمکیاں دینے پر طارق محمود جہانگیری پر 3 سال کی پابندی لگائی۔ پابندی کے خلاف طارق محمود جہانگیری نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم کا استعمال کیا۔ طارق محمود انفیئرمنٹس کمیٹی کے خلاف ورزی کا مرتکب بھی ہوئے اور یہ کرتے ہوئے 1990 میں تمام پیپرز میں کلیئر نظر آئے۔ طارق محمود 1992 میں دوبارہ امتحان دینے کے اہل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے بیانیے کا کھیل کھیلنے والوں نے ملک تباہی اور ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ انہیں جیلوں کے باہر دھرنا دینے سے فرصت نہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے۔ عوام مر رہی ہے بھوکی۔ فتنہ، انتشار، مارو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، رینجرز کو مار دو، اور آج اس سب کے اندر جو سب سے زیادہ پس گیا نا وہ میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ بہت بیانیاں کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے، بیانیاں سارا کچھ ہے، مطلب کام کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول دو وہی سارا کچھ ہے۔ تو جو بیانیاں کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے، ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے۔ کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا۔ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 27ویں ترمیم طاقت سے 2/3 اکثریت سے منظور کروائی گئی۔ غیر اسلامی قانون سازی کے خلاف 22 دسمبر کو کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس ہے۔ PTI نے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہی کا صرف بیان دیا، رابطہ نہیں کیا۔ جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی حکومت صرف مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی صرف سہارا ہے۔ آئین کے خلاف قانون سازی کے بعد ان کا مینڈیٹ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ بانی PTI کو کسی اور جیل منتقل کیا جائے۔ سہیل آفریدی اڈیالہ کے بجائے اپنے صوبے میں رہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ایک قیدی کو دیسی مرغے کھلائیں، جم کی سہولت ہو، یہ باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ صوبے کی بہتری کے لیے وفاق کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ صوبے کے لیے جو حق لینا ہے وہ دلیل سے لینا ہے، دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ شہری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیئرپرسن کمیٹی نے کہا کہ پشاور پاکستان کا سب سے آلودہ شہر ہے۔ پشاور کی فضا میں بہت زیادہ آلودگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ NIH نے ایک نئے وائرس کا بتایا جو خراب ایئر کوالٹی سے بڑھ سکتا ہے۔ چیئرپرسن کمیٹی کا اجلاس میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور وزیر مملکت کی عدم شرکت پر اظہار برہمی، کہا وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کا کمیٹی میں نہ آنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سندھ میں اسموگ کے مسئلے پر DG سندھ EPA نے بتایا کہ سندھ کے کئی شہر ایئر کوالٹی کی مقررہ حد سے اوپر ہیں۔ لاڑکانہ میں چاول کی کاشت گرد و غبار کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ عمرکوٹ میں اینٹوں کے بھٹوں کے باعث فضائی آلودگی زیادہ ہے۔
ابھی آپ کو بتائیں گے اور اکسائی میں 3 سالہ بچے کے اغوا اور قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم سمیت 3 ملزمان فائرنگ میں مارے گئے ہیں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کو تفتیش کے لیے لے کر جا رہی تھی کہ نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز اسار الحق سے۔ اسار بتائے گا کیا تفصیل ملی ہے اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، یہ جو ایک ماہ پہلے ایک ننھی بچی 3 سالہ مقدس بی بی کو ملزمان نے قتل کیا تھا، جس کو 2 دن پہلے پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ آج عدالت سے کسٹڈی لینے کے بعد ملزمان کو تفتیشی پولیس افسران موقع واردات پر لے گئے تھے تاکہ مزید تفتیش کیا جائے۔ وہاں پر ڈی پی او کے مطابق وہاں پر جیسے ہی پولیس پارٹی اور 7 ملزمان پہنچ گئے تو نامعلوم مسلح افراد طاق میں بیٹھے تھے، انہوں نے اندھاتون فائرنگ کر دی۔ فائرنگ میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں اور یہ 3 ملزمان لگ کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے جو ہلاک ملزمان ہیں ان کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اسار، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور پروجیکٹ صرف 77 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے اور اس کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے۔ اقبال فلائی اوور ٹی چوک اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب میں شریک ہیں اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ کا پروجیکٹ تھا سر، +2 کر کے ایکسٹرا لینز بنائی اور رج کے اوپر بنائی کیونکہ ہیوی ٹریفک اس کے اوپر آتی ہے سر۔ اس کو ہم نے کمپلیٹ کرایا اور سر یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ابھی سر اقبال فلائی اوور ہم نے سر اس کے اندر بھی ہماری سیونگ ہوئی ہے 1.4 کے اوپر ہم نے اس کو سر کور کیا ہے اور کمپلیٹ پروجیکٹ بنایا ہے۔ یہ سر جب ایکسپریس وے بن گیا تھا تو منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کا افتتاح نہیں ہوگا جب تک ہم اس کا یہ فلائی اوور نہیں بناتے سر۔ یہ اقبال فلائی اوور ہمارا سر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے سر، یہ پروجیکٹ اور ایکسپریس وے یہاں سے ٹوٹل اسٹریچ بنتی ہے 10 کلومیٹر کی، یہ ہمارا سر کمپلیٹ الحمدللہ ہو گیا ہے۔ ابھی سر منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو سروس لینز ایکسٹرا ہمیں بنانی چاہیے وہ سر پھر ہم نیکسٹ فیز میں ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایم این ایز، سی ڈی اے کی ٹیم اور باقی سارے گیسٹ، السلام علیکم۔ آج ہمارے لیے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اور پنڈی کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ آج یہ اقبال فلائی اوور کھل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک معمول تھا کہ یہ ٹریفک 1 سے 1.5 گھنٹہ تو آپ یہاں پہ ضرور سٹک ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ جب ٹرکس آ رہے ہوتے تھے رات کے ٹائم پہ، اس ٹائم تو یہ 2-2 ڈھائی گھنٹے پہ جاتا تھا۔ میرے خیال میں اس میں حنیف عباسی صاحب آپ کو بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بری حالت میں یہ چوک ہوتا تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے ایکسپریس وے ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس ٹائم پلان بنا کہ ایکسپریس وے کی اوپننگ کریں، تو میری سی ڈی اے کی ٹیم سے جب بات ہوئی میں نے کہا ہم کسی صورت ایکسپریس وے کی اوپننگ نہیں کریں گے، کیونکہ ایکسپریس وے کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب اس کا یہ آخری جوائنٹ بھی جڑ جائے۔ ایکسپریس وے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سروس روڈز کا پلان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم ایک دفعہ فائنل ورکنگ کر کے ہم اس کے اوپر کام شروع کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ جو چھوٹی ٹریفک ہے وہ سائڈوں پہ چلی جائے گی اور جو ارد گرد کی آبادی ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ جنوری کے 2nd ویک میں ہم پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ویژن 2027 کہ ان 2 سالوں میں ہم کتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی شکل دسمبر 2027 میں کیا ہوگی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کا اسلام آباد اور 2 سال بعد کا اسلام آباد آپ بالکل فرق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شاہین چوکی اگلے ہفتے 10 دن میں پرائم منسٹر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آ کے اس کی بھی افتتاح کریں، بیکاز وہ بھی تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے اور آپ کو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ نظر آئے گا۔ وہ اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی بڑا ریلیف ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور جس طرح ابھی ہوسٹ نے بھی یہ بات کی کہ سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ کاسٹ افیکٹو، کہ یہی چوک تھا اور اس سے پہلے یہ اربوں روپے کا تھا، اس میں زمین ایکوائر ہو رہی تھی، اس میں کافی چیزیں تھیں، اور جب کوئی اس کی اماؤنٹ سنتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری ٹیم پوری بیٹھی
اور بغیر کوئی زمین ایکوائر کیے کیسے اس کو ہم نے ڈیزائن کرا، اور ساری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے، CDA کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پورا بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا، اور وہی پروجیکٹ آج 1.4 بلین میں آپ کو مکمل کر کے دیا. تو کاسٹ افیکٹو سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد کوالٹی کو 100% انشور کرنا کہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے. چیئرمین CDA، ان کی پوری ٹیم، لوکل SP سے لے کے منسٹر آف اسٹیٹ، سیکرٹری انٹیریئر، سب اس سائٹس کا وزٹ کرتے رہے ہیں، اور آج اگر آپ کوالٹی دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. اور تیسری چیز جو سب سے آخری ہے کہ وہ کتنا جلدی ہو، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو تنگی کم سے کم ہو. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تینوں چیزوں پہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور تینوں چیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچیو کرائی ہیں. آگے آنے والے پروجیکٹس انشاءاللہ بہت سارے ہیں. ایک چیز جو یہاں MNAs جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بار بار اصرار ہے، پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اس پہ انسٹرکشن دے چکے ہوئے ہیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جو اسلام آباد کا پانی کا مسئلہ ہے ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. اس پہ آلریڈی ہم نے 3-4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. PM نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک ٹیم بنائی تھی، ہم اس کے اوپر پراپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم آپ کو 1-2-3 سال کے اندر کر کے دے دیں. تو ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اگر اگلے 10 سال کے پروجیکٹ میں وہ چیز پہ جائیں گے جو آپ کو کر کے ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اسی طرح رکھے، اسی طرح کامیاب کرے. پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس اسی طرح رہے. تمام ہمارے کیبنٹ ممبرز کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ، آنریبل فیڈرل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، چیف کمشنر، چیئرمین CDA چودھری محمد علی رنداوا، اور اس منصوبے کے شاندار افتتاح کے موقع کے اوپر CDA اور جو کنٹریکٹرز اور یہاں پر موجود مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور کی بہت شاندار تکمیل کے موقع کے اوپر میں محسن نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور منصوبہ ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا. اس کے لیے جو کنٹریکٹرز نے جو کام کیا ہے، میں ابھی فلائی اوور دیکھ کے آیا ہوں، اس کی اچھی کوالٹی ہے. لہٰذا آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. کل مجھے بلوچستان سے ایک سیاسی شخصیت تشریف لائے میرے پاس، تو کہنے کے کہ شہباز شریف صاحب، میں اسلام آباد پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. اتنی زیادہ سڑکوں کے جال، فلائی اوورز، انڈر پاسز، تو یہ تو کمال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آج اس محفل میں میں محسن نقوی صاحب کو وہ امانت پہنچا دوں جو بلوچستان کے اس لیڈر نے مجھے کہی. آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں جو آپ نے 12 کو فلائی اوور، F9 انٹرچینج، سرینا چوک انڈر پاس، راول چوک انٹرچینج، مارگلا چوک انڈر پاس، طیب اردوان انڈر پاس، راولپنڈی اسلام آباد میٹرو، کیپٹن گنج، شیر خان کوریڈور، اور اس طرح کی بے شمار جو آپ نے عام آدمی کو، ٹرانسپورٹرز کو، پبلک کو، اسلام آباد کے باسیوں کو، پاکستان بھر سے آنے والے جو لوگ یہاں سے شمالی علاقوں میں جاتے ہیں، مری کی طرف جاتے ہیں، آپ نے یقیناً ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے لیے آپ یقیناً دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے اور اس میں مزید آپ کو نکھار اور اس میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں ڈاکٹر انم
साहिबजादा यूसुफ और मिस्टर और अली जो एसपी ऑपरेशंस हैं, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन थी उसको वहाँ से हटाया, क्योंकि अगर नाजायज़ तजावज़ात को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि जो किसी भी शहर, कोई भी कस्बा हो, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो फिर मसाइल आते हैं वो फिर बाद में हल नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दहाइयों से मसला था जो इन 3 अफसरान ने मुझे बताया गया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।